السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم ٹھیک ہیں؟ السلام حسنین صاحب، ٹھیک ہیں آپ؟ اللہ کا خیریت سے ہیں؟ شکر چائنا سے واپسی ہو گئی آپ بالکل کی؟ ہو گئی اور بہت اور اچھا ایکسپیرینس رہا. اٹ واز کوائٹ ہیپی جرنی. جی آپ کو بھی گریجویشن کی مبارکباد ہو خیر بہت زیادہ. مبارک، بہت بہت. اوکے آڈینس، السلام علیکم. میں صرف ڈاکٹر حسین رضا، آپ جانتے ہی ہیں. آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں ہری پور کی، بہت ہی مایہ ناز شخصیت ہیں. یہ اسپیچ تھراپسٹ اور یہاں پر ماشاءاللہ خدمت خلق کے لیے ایک ادارہ بھی چلا رہے ہیں، عثمان میڈیکل سینٹر کے نام سے. تو اور آج ہم ان سے انشاءاللہ پوچھیں گے بھی کہ ادارہ کیسے چلایا جاتا ہے، اس کے بارے میں بھی پوچھیں گے. اور انشاءاللہ جو کچھ انہوں نے ایجوکیشن حاصل کی ہے اس کے بارے میں بھی پوچھیں گے، تاکہ ہمارے جو نیو کمر اسٹوڈنٹس ہیں ان کو فائدہ مل سکے. تو آئیے ہم بات سٹارٹ کرتے ہیں ڈاکٹر وسیم خان صاحب سے. سر کیسے، آپ کی طبیعت کیسی، صحت کیسی، ٹھیک ہے آپ؟ اللہ کریم کے احسان. پہلے تو آپ کا شکریہ، آپ نے اتنی زیادہ عزت بخشی، آپ نے مطلب اتنے اچھے الفاظ میں انٹرو دیا. اللہ آپ کو عزت دیں. سر ابھی انٹرو باقی ہے، ہم نے آپ کو انٹرو نہیں دیا، ہم نے آپ کو تھوڑا سا بتایا ہے لوگوں کو. چلیں اللہ آپ کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے. یہ تو آپ کے ہم بہت شکر گزار ہیں، آپ نے اپنی اتنی مصروف شیڈیول میں سے ہمیں ٹائم دیا ہے. آپ کے پیشنٹس باہر، سر کے پیشنٹس انتظار کر رہے ہیں، ہم نے پیشنٹس کے اندر ایک ایز اے پیشنٹ ہی سر سے ٹائم لیا انٹرویو کے لیے. تھینک یو ویری مچ. آپ کا بہت بڑا پان ہے جی، آپ نے بھی ٹائم نکالا. اچھا سر کا انٹرو ہم کراتے ہیں. سر نے ایم ایس سی سائیکالوجی کی ہوئی ہے، اس کے بعد پی ایم ڈی سی پی بھی کیا ہوا ہے، اور سر نے پھر ایم ایس ان اسپیچ تھراپی بھی کی ہے. تو آج پہلے ہم نے ایک انٹرویو کنڈکٹ کیا تھا ڈاکٹر اقرا، جو کہ سائیکالوجی بی ایس سائیکالوجسٹ تھیں. تو اس کے بعد آج ہم نے سر کا جو بیسک ہمارا مقصد تھا انٹرو کنڈکٹ کرنے کا، وہ یہ تھا کہ سر کا جو بچے بی ایس کر چکے ہیں سائیکالوجی میں وہ آگے کیا کر سکتے ہیں، ان کا آگے کیا اسکوپ ہے، اور جو ابھی کرنا ایون سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں بی ایس، ان کے لیے بھی سر ہمارے انشاءاللہ بہت زیادہ انفارمیشن ہمیں دیں گے، جو کہ ان کے لیے بہت زیادہ مفید ہوگی. سر واٹ آر یو ڈوئنگ ناؤ ڈیز؟ آپ کی مصروفیات کیا ہیں؟ جی الحمدللہ، جب میں 2017 میں گریجویٹ ہوا تھا تو اس کے بعد میں نے اے ایف آئی ایم میں، جو آرم فورسز انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ ہے، اس میں جو آرمی کا ایک ادارہ ہے، وہاں پہ میں نے آبزرورشپ کی. اس کے بعد سے آن ورڈ میں نے یحییٰ ہاسپٹل میں جاب سٹارٹ کی، پھر چودھری میڈیکل سینٹر، پھر اللہ کے فضل و کرم سے ابھی اپنا ایک چھوٹا سا سیٹ اپ چلا رہا ہوں، اپنا ایک ادارہ چلا رہا ہوں. تو تقریباً 5 سال سے میں کلینکل پریکٹس میں ہوں. سر یہ کلینکل پریکٹس کرتے کرتے کیا سوچی کہ اپنا ادارہ کھول کے بیٹھے؟ اصل میں اس طرح ہے کہ پاکستان میں جو ایک بات کی جائے جاب کے حوالے سے، تو جابز کا جو سچویشن آپ کے سامنے چل رہی ہے، جو پچھلے کچھ پورے ایک ڈیکڈ سے جو جاب کی صورتحال چل رہی ہے یہاں پہ، دوسری بات یہ کہ میرا اپنا خواب تھا کہ جب انسان اتنا کوشش کرے کہ اپنا کام کرے، اس میں یہ ہے کہ آپ کے پاس کچھ سٹیپس لینے کے لیے آپ کو اٹانومس ہونا پڑتا ہے. اٹانومس ہونے کے لیے آپ کا اپنا ادارہ ہونا ضروری ہے. آپ کو پتہ ہے جہاں بھی آپ کہیں جاب کر رہے ہوتے ہیں تو کچھ نہ کچھ ریسٹرکشنز، کچھ باؤنڈریز ہر ادارے کی ہوتی ہیں. کچھ ان میں اچھی چیزیں بھی ہوتی ہیں، لیکن کچھ ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں کہ جو انسان کو آگے بڑھنے سے روکتی ہیں. مینس کہ کچھ آپ سٹیپس اپنی مرضی سے نہیں لے سکتے. تو بس ایک خواب تھا، اللہ رب العزت نے آسانیاں پیدا کی، وہ خواب پورا ہوا. اپنا ادارہ بنانے کا مقصد یہ تھا کہ میں ہری پور کو ایک ری ایبلیٹیشن تنگ تو نہیں ہو گئے دوسروں سے؟ نہیں جی، جہاں بھی پہ بھی کام کیا اور اب بھی کر رہا ہوں، بہت اچھا ایکسپیرینس ہے، بہت اچھے لوگ ملے ہیں، ایون سکھانے والے لوگ ملے ہیں. یحییٰ ہاسپٹل سے بہت کچھ سیکھا ہے، چودھری میڈیکل سینٹر سے بھی کافی کچھ سیکھا ہے. تو جہاں پہ بھی میں گیا ہوں اچھے لوگ ملے ہیں، اچھے لوگ سکھانے اتنا والے. پڑھا، اتنا کام کیا، اتنی جگہوں پہ، کیا حاصل ہوا؟ دیکھیں بات یہاں پہ لا حاصل یا حاصل کی نہیں ہے، بات یہاں پہ ہے کہ آپ کی آنکھ کتنے پیسوں سے بھرتی ہے یا آپ کی ضروریات کیا ہیں. تو اگر تو انسان کی نیڈز یہ ہیں کہ اس نے مطلب مشین بننا ہے اور پیسہ کمانا ہے، تو وہ تو پھر آپ دیکھیں کہ کسی کی بھی کوئی بندہ ایک سٹیپ پہ جاتا ہے، پھر دوسرے سٹیپ پہ جاتا ہے، پھر تیسرے پہ، تو بندے کی خواہشات تو کبھی تکمیل حاصل کرتی نہیں ہیں، اور جو خواہشات پوری ہوتی بھی ہیں وہ مرتی رہتی ہیں، اس کی جگہ نئی خواہشات زندہ ہوتی ہیں. تو بات یہ ہے کہ حاصل یا لاسل یہاں پہ یہ ہے کہ میں نے لوگوں کو کیا دیا ہے یا میں نے اپنی سوسائٹی کو کیا دیا ہے، یہ بہت بڑا کوسچن ہے. ماشاءاللہ. تو اسی کے لیے کوشش کر رہا ہوں. چلیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ نے جو اتنا بڑا انسٹیٹیوٹ ایک اس علاقے میں کھولا ہے، یہی بہت بڑی چیز ہے. سر کے پاس ماشاءاللہ اس وقت 50+ اسپیچ تھراپی کے بچے، جو چائلڈ سی پی کے ساتھ تھے، کچھ بچے جو کہ مینٹل ڈس آرڈرس کے ساتھ تھے، ان کو بھی سر ٹریٹ کر رہے ہیں. آپ کے یہاں ورک میں، آپ نے اسلام آباد بھی ورک کیا، ایک سائڈ ایک ہری پور سٹی میں بھی ورک کیا، ابھی آپ ایک تھوڑے سائڈ ایریا میں، ایک ٹاؤن ایریا میں اپنا ادارہ کھول کے بیٹھے ہیں.
آپ نے, اور سر میں بتاتا چلوں سر فورن میں بھی رہ کر ہیں, وہاں بھی آپ نے ورک کیا, ٹھیک ہے, ایز اے سائیکالوجسٹ وہاں بھی آپ نے ورک کیا, اسپیچ تھراپسٹ, سب جگہوں میں ڈفرینس کیا آپ کو ملا؟ دیکھیں فارن میں تو میں نے وہاں پہ اسٹڈی کے لیے گیا تھا, اور جو وہ ورک تھا وہ میرا اسٹڈی ریلیٹڈ نہیں تھا, وہ تو آپ کو پتہ ہے جو ہم پاکستانی ریسٹورنٹس میں جاب کرتے ہیں یا ٹیک اویز پہ, وہ اس طرح کا کام تھا. فرق یہ ہے کہ جی ایک اسٹرگل ٹائم تھا آپ کا, آپ نے وہاں اسٹرگلنگ فیز ضرور تھی. ایک چیز یہ ہے کہ پاکستان میں یا کسی اور ملک میں, یا ایون آپ کہنا ایون پاکستان میں بھی مختلف سٹیز کا جو کام کرنے کا ایکسپیرینس ہے وہ ڈفرینٹ ہے. ابھی یہ ہے کہ جو اسلام آباد یا جو بڑے شہر ہیں وہاں پہ آپ کے کام کی ورتھ یا ویلیو بہت زیادہ ہے, کیونکہ وہ لوگ اس چیز کو سمجھتے ہیں, سائیکالوجی کو سمجھتے ہیں, اسپیچ تھراپی کو سمجھتے ہیں, اسپیچ تھراپی کو ایک مجبوری بھی سمجھتے ہیں اور ضرورت بھی سمجھتے ہیں. جبکہ یہاں پہ اویئرنیس کا فقدان ہے. جب آپ چھوٹے سٹیز میں کام کر رہے ہوتے ہیں یا پیریفریز میں کام کر رہے ہوتے ہیں تو لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ ایک قیمتی پتھر لے کے تو کسی مکینک کی دکان پہ چلے جائیں یا پھر کسی ایسے بندے کے پاس چلے جائیں جس کو اس کی قیمت کا اندازہ نہیں ہے. اس میں اس کا قصور بھی نہیں ہوتا کیونکہ اس کے پاس اتنا نالج ہی نہیں ہوتا ریلیونٹ فیلڈ کے جو اکارڈنگ. تو جن کے پاس نالج ہوتا ہے ظاہر ہے وہ اس سے ہماری ذات سے فائدہ اٹھاتے ہیں, ان کو پتہ بھی ہے. الحمدللہ ہری پور میں اویئرنیس کے اوپر بہت زیادہ کام کیا ہے. سر انگلینڈ کو مس کرتے ہیں پاکستان, وہاں کی لائف رنگین تھی یا بلیک اینڈ وائٹ؟ دیکھیں جی انگلینڈ کو مس ان سینس اس وجہ سے کیا جاتا ہے کہ وہاں پہ سہولیات ہے بس. اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے جہاں پہ انسان کا خمیر ہوتا ہے, محبتیں تو وہیں پہ ہوتی ہیں. باقی آپ وہاں کی نیشنلٹی بھی اگر حاصل کر لیں تو آپ وہاں پہ سیکنڈ سٹیزن ہیں, فرسٹ سٹیزن آپ وہیں پہ ہیں جہاں پہ آپ کا اپنا ملک ہے. آپ نے یہاں پر تقریباً کافی ٹائم ہو گیا اس ادارے کو, 8 to 9 months اور آلموسٹ 1 year ہونے والا ہے, اینیورسری کرنی ہے. اور اینیورسری پہ انشاءاللہ ہم آپ کے پاس آئیں گے, باقاعدہ پورا ولاگ انشاءاللہ ریکارڈ آپ کو کریں گے, انوائٹ کیا جائے گا انشاءاللہ. اور آپ نے جب سٹارٹ لیا تھا مجھے یاد ہے میں اس وقت آپ سے ملاقات ہوئی تھی تو یو واز ناٹ سو ہیپی, تو پھر آپ نے وہ شعر کو پورا کیا کہ وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے, مجھے یقین ہے کہ چشمہ یہیں سے نکلے گا. آج 1 سال بعد آپ کے پاس کیا پروگریس ہے؟ پہلے جو فرسٹ سٹارٹ کیا تھا, ابھی سادہ الفاظ میں آپ کے پاس تقریباً کتنے پیشنٹس پراپر آپ کے پاس جو ہے وہ فالو اپ کے لیے آ رہے ہیں, یا اسپیچ تھراپی کے کتنے پیشنٹ آپ کے جو بچے ہیں وہ آپ کے پاس پراپر چل رہے ہیں؟ دیکھیں سب سے بنیادی بات یہ ہے نا کہ یہ شاید ہری پور کا پہلا ریہیبلیٹیشن سینٹر ہے جس میں ساری سہولیات میسر ہیں الحمدللہ. اس میں اسپیچ تھراپسٹ, سائیکالوجسٹ, فزیو تھراپسٹ, اس کے بعد آپ کو پتہ ہے ڈاکٹرز جو آپ ہماری ٹیم کا حصہ ہیں, اور ہمارے پاس سائیکیٹرسٹ بھی ہیں الحمدللہ. تو میرا یہ مقصد یہ تھا کہ ریہیبلیٹیشن کے اوپر فوکس کیا جائے. ہاسپٹلس کافی زیادہ ہیں, کلینکس کافی زیادہ ہیں, لیکن ریہیبلیٹیشن کے سیٹ اپ نہیں ہیں. اب دیکھیں فار ایگزامپل کوئی بچہ پیدائشی معذور ہے یا کوئی بندہ آفٹر دا برتھ معذور ہو جاتا ہے تو وہ بیچارہ یہاں سے گاڑی لے کے اسلام آباد جاتا ہے, پنڈی جاتا ہے, ایون ایبٹ آباد بھی کئی لوگ جاتے ہیں, تو ان کے لیے ٹریولنگ بڑی پڑتی تھی. تو میرا یہ شروع سے یہ تھا کہ اب میں اگر ریہیبلیٹیشن کا سیٹ اپ کھول لوں تو لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی, لوگوں کو پتہ چلے گا کہ یہاں پہ ہم کس طرح کی سہولیات دے رہے ہیں. جس طرح اسپیچ تھراپی, اب ہری پور میں اسپیچ تھراپی کا بہت زیادہ فقدان تھا. لوگوں کو پہلے تو پتہ نہیں تھا, جن کو پتہ بھی تھا وہ بیچارے اسلام آباد جاتے تھے, بڑے دور دور ٹریول کرتے تھے, اتنے ایکسپینسز ان کے آتے تھے. سو یہاں پہ میں اپنے دوست ڈاکٹر جمال کو بھی کریڈٹ دوں گا کہ اسپیچ تھراپی کا مشورہ MS کا انہوں نے مجھے دیا تھا, اور انہوں نے مجھے اس بارے میں کہا بھی تھا کہ آپ کریں, لوگوں کا فائدہ ہے, جو کہ خود بہت اچھے فزیو تھراپسٹ ہیں ڈاکٹر جمال, میں نے کافی کچھ ان سے بھی سیکھا ہے. تو اسپیچ تھراپی کا اب یہ ہے کہ اسپیچ تھراپی میں ہمارے پاس الحمدللہ ڈاکٹرز کے ریفرل آ جاتے ہیں, ڈاکٹرز ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں, ایون فیملیز کو بتاتے ہیں. یہاں پہ اسپیشل تھینکس ہے ڈاکٹر ارشد کا کہ جو سب سے زیادہ اویئر ہیں اس بارے میں. ایون وہ اتنے پروفیشنل ہیں کہ وہ اپنی فیلڈ سے ہٹ کے کوئی بھی کام نہیں کرتے. اور اگر اسپیچ تھراپی کا کیس ہے تو اسپیچ تھراپسٹ کو ریفر کریں گے, سائیکالوجسٹ کا کیس ہے سائیکالوجسٹ کو ریفر کریں گے. ان کی بھی ایک اویئرنیس میں, اس ہری پور کے لیے اویئرنیس میں ایک بہت بڑی اسٹرگل ہے. ایون 15-16 ایئر کی ان کی جو پریکٹس ہے اس میں انہوں نے ہر پروفیشن کے بندے کو اویئر کیا کہ آپ نے کیسے یہاں پہ لے کے چلنا ہے چیزوں کو, آپ نے کس چیز کو ریفر کرنا ہے, کس کو نہیں کرنا. تو اپنی ڈومین میں رہ کے انہوں نے ہمیں بہت کچھ سکھایا ہے. یہ تو بہت اچھی بات ہے. اچھا ابھی ہم اپنے جو ہمارا انٹرویو کنڈکٹ کرنے کا مقصد ہے ہم اس کی طرف آتے ہیں, جس کو ہم رسمی سوالات کی طرف آتے ہیں. سر آپ نے MSc سائیکالوجی کی, اس کے بعد آپ نے MS کیا, ٹھیک ہے,
اس کا میں چاہتا ہوں کہ جو نیو کمرز بچے ہیں جنہوں نے ابھی ایف ایس سی کی ہے یا جو بی ایس سائیکالوجی یا ایم ایس سی سائیکالوجی کر چکے ہیں, فرسٹ ہم سٹارٹ لیں گے جنہوں نے ابھی ایف ایس سی کی ہے, ٹھیک ہے, وہ ان کے لیے پروسیجر فار ایڈمیشن کیا ہوگا, کتنے % مارکس ہونے چاہیے ان کے, کون کون سی اچھے انسٹیٹیوٹس پاکستان میں بی ایس سائیکالوجی کرا رہے ہیں یا فورن میں, جس طرح ابھی آپ کے کچھ اسٹوڈنٹس تھے جو کہ فورن بھی گئے ہیں, ٹھیک ہے, تو کیا اس کے پروسیجر کیا ہے تاکہ ان کو ایک ان کے لیے ایک وے اوپن ہو جائے, ان کو ایزیلی پتہ چل جائے, کیونکہ ایک ٹرینڈ بن چکا ہے پاکستان میں کہ ہر شخص کے ذہن میں جسٹ ایک ایم بی بی ایس بیٹھ چکا ہے, صحیح ہے, ایم بی بی ایس ایم بی بی ایس ایم بی بی ایس, ٹھیک ہے, اس کے علاوہ وہ الاٹ آف جس طرح ڈی پی ٹی ہے, فارم ڈی ہے, اس کے بعد ایون ڈی وی ایم از اے ویری بگ جو اپرچونٹی فار دا اسٹوڈنٹس, یا سائیکالوجی ہے, لیکن لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے. تو آپ اس پہ ذرا ہمیں ڈیٹیل بتا سکتے ہیں کیا کیا کتنے نمبر ہونے چاہیے, کتنے % مارکس ہونے چاہیے, ایڈمیشن پروسیجر کیا ہے, کہاں کہاں ایڈمیشن ہو سکتا ہے ایم ایس سی اور بیچلرز میں. دیکھیں اس سے پہلے میں نے آپ کا ایک انٹرویو دیکھا تھا, اس میں میڈم نے آپ کو مارکس کے حوالے سے تو کافی ڈیٹیلز بتائی تھی. میں ایک چیز یہاں پہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں, جو بندہ سائیکالوجی کی فیلڈ میں آتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں کرنے کیا جا رہا ہوں. بالکل, انفیکٹ ہمیں بھی بہت ساری چیزوں کا نہیں پتا تھا, کافی چیزوں کا ہمیں نہیں پتا تھا. جب آپ ایز اے سائیکالوجسٹ اپنی فیلڈ کو سٹارٹ لینا چاہتے ہیں تو اس میں 2 چیزیں ہیں, ایک اپلائیڈ سائیکالوجی ہے اور ایک کلینکل سائیکالوجی ہے. اب لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا ان میں ڈفرنس کیا ہے. اپلائیڈ سائیکالوجی والوں کو بعد میں آ کے پتہ چلتا ہے کہ ہم تو اپلائیڈ سائیکالوجی میں ہیں. پاکستان میں بہت اچھے ادارے ہیں جو کہ اپلائیڈ سائیکالوجی بھی کروا رہے ہیں, کلینکل سائیکالوجی بھی کروا رہے ہیں. انفیکٹ اگر اپلائیڈ سائیکالوجی میں آپ نے جانا ہے تو اس میں ٹیچنگز اور باقی کافی زیادہ شعبے ہیں. کلینکل میں جانا ہے تو وہ آپ کو پتہ ہے ہاسپٹلس کی یا کلینکل سیٹنگز میں وہ کام کرے. اسی لیے ہمارا اسٹوڈنٹ پہلے بی ایس کر چکا ہوتا ہے تو پھر اس کو اے ڈی سی پی یا پی ایم ڈی سی پی, ایڈوانس ڈپلوما ان کلینکل سائیکالوجی یا پوسٹ میجسٹر ڈپلوما ان کلینکل سائیکالوجی کرنا پڑتا ہے. اگر وہ پہلے سے ہی بی ایس کر لیں کلینکل میں, اگر آپ نے کلینکل میں ہی جانا ہے تو آپ بی ایس کلینکل میں. اسکوپ کس کا زیادہ ہے؟ اگر اسکوپ کی بات کی جائے تو پاکستان میں دونوں سفرنگ فیلڈز ہیں, بہت سفرنگ فیلڈز ہیں. اس کی فورن میں ان کا اسکوپ, فورن میں کافی اسکوپ ہے لیکن دونوں کا یا کلینکل کا؟ کلینکل کا زیادہ ہے, کلینکل کا زیادہ ہے. پاکستان میں آئی تھنک اپلائیڈ سائیکالوجی کا زیادہ ہے کیونکہ آپ ٹیچنگ وغیرہ کرتے ہو, ٹیچنگ انسٹیٹیوٹس میں آپ چلے جاتے ہو. کلینکلی میں چلیں اس پہ انشاءاللہ آپ ہمیں کوئی اپلائیڈ سائیکالوجی کا بھی بندہ ڈھونڈ کے دیں گے, ہم ان سے بھی انٹرویو اس سے کریں گے. اور کلینکل کا آج آپ نے ہمیں پورا اسکوپ بتانا ہے. دیکھیں کلینکل کا یہ ہے نا جی کہ آپ جو بھی سائیکالوجسٹ بنتا ہے اس کے مائنڈ میں یہی ہوتا ہے کہ میں نے پیشنٹس ہی دیکھنے ہیں. ایسی بات بالکل نہیں ہے. اپلائیڈ سائیکالوجی والے ٹیچنگ میں جاتے ہیں اور بہت ساری چیزوں کو وہ کر رہے ہوتے ہیں. ایون انڈسٹریل سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں, اسکول سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں, ایجوکیشنل سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں. اب تو ماشاءاللہ آرمی میں ملٹری سائیکالوجسٹ بھی ہیں جو کہ جو ملٹری جو رول ہے اس میں وہ لوگوں کو کاؤنسل کرتے ہیں, وہ لوگوں کو گائیڈ لائنز دیتے ہیں. اور کیریئر کاؤنسلنگ کا ایک علیحدہ اپنا شعبہ ہے. سو سائیکالوجی بہت واسٹ ہے. اب پرابلم کیا ہے پاکستان میں؟ سر میرے خیال سے کیریئر کاؤنسلنگ ایک بہت امپورٹنٹ تھنگ ہے کیونکہ میجورٹی پاکستان کی جو اسٹوڈنٹس ہیں انہیں پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے ایف ایس سی کے بعد کیا کرنا ہے. ایون ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ انہوں نے میٹرک کے بعد کیا کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو جس طرح آپ نے کہا کہ ایم بی بی ایس کا ایک ہمارے پاس ایک بچہ ہے کنسلٹنسی میں, کیسے کنسلٹنسی میں, اس نے مجھے بتایا جی میں نے ایف ایس سی کی کمپیوٹر سائنس میں, آپ میرا ایم بی بی ایس میں ایڈمیشن کرا دیں. اٹ واز لائک اے جوک. یہ حالات ہو چکے ہیں میرے خیال سے, اس لیے کہ ہمارے پاس میٹرک کے بعد ایک پراپر سیٹ اپ ہونا چاہیے یا 8 کے بعد یا میٹرک کے بعد جو کیریئر کاؤنسلنگ کے بارے میں بتایا کہ آپ یہ ابھی آگے ان سبجیکٹس کو چوز کریں گے تو آپ یہ چیز حاصل کر سکتے ہیں, یہ چیز حاصل کر سکتے ہیں. اس کی بہت زیادہ میں نے کمی محسوس کی. دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے نا, جو ادارے ہیں ہمارے پرائیویٹ سکولز ہیں, گورنمنٹ سکول سے تو گلہ ہی نہیں ہے کیونکہ وہ بیچارے آلریڈی اتنی مشکل حالات میں سروائیو کر رہے ہیں. ہمارے پرائیویٹ جو سکولز ہیں, سیٹ اپس ہیں, میں ان کو بارہا کہہ چکا ہوں. ایون میں نے یہ کہا کہ ہری پور کا ایک ادارہ ہے پرائیویٹ ایجوکیشن نیٹ ورک پین کے نام سے, یہ بھی گزارش کی کہ کسی دن ہمیں اس میٹنگ میں بلائیں, ہم آپ کو بتائیں کہ ہم نے کیسے آپ کے اسٹوڈنٹ کو اویئر کرنا ہے. ایون ہم فری آف کاسٹ بھی یہ سروسز دینے کے لیے اپنے بچوں کے لیے تیار ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ بچہ میٹرک میں بھی رو رہا ہوتا ہے, ایف ایس سی میں بھی رو رہا ہوتا ہے, اور بی ایس کرنے کے بعد بھی رو رہا ہوتا ہے. ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا انہوں نے کرنا کیا ہے. اس طرف کوئی نہیں توجہ دے رہا. آپ بچوں کے نمبرز پہ بھی توجہ دے رہے ہیں, آپ بچوں کی اسکل ڈیولپمنٹ پہ بھی دے رہے ہیں, لیکن آپ یہ نہیں بتا رہے بچے کو کہ آپ نے کرنا کیا ہے. پھر ہم نے ایک ہی چیز مائنڈ میں ڈالی ہے, یا ڈاکٹر, پائلٹ یا انجینئر بننا ہے آپ نے, اس کے علاوہ کوئی فیلڈ ہی نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے کیا بچپن میں سوچا تھا آج آپ وہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ نہیں, بالکل. بچے کے اندر تو ایک ہی ہم سب کے ذہن میں ہوتا ہے کہ ہم بڑے ہو کے فوجی بنے, یہ ایسا ہی ہے. تو ہم نے اپنے مائنڈ میں ایک چیز بٹھانی ہوتی ہے کہ بچے کو بتانا ہے, اس کے اندر سے اس کی جو سکلز ہیں اس کو ڈھونڈ کے اس کو رستہ دکھانا ہے, کرنا اس نے سب کچھ ہے.
ہم کیا کرتے ہیں, ہم بچے کے مائنڈ میں شروع سے پائلٹ, ڈاکٹر یا انجینئر بنیں گے. کتنے لوگ پائلٹ ہیں, کتنے لوگ ڈاکٹرز ہیں, کتنے لوگ. تو بات یہ ہے کہ اگر وہ نہیں بن پاتے تو ساری زندگی ڈپریس رہتے ہیں, انفیرٹی کمپلیکس کا شکار رہتے ہیں. ایون میں نے بی ڈی ایس والوں کو بھی دیکھا ہے, بی ڈی ایس کرنے کے بعد وہ ایک انفیرٹی, حالانکہ بی ڈی ایس ٹاپ کا ایک شعبہ ہے, بیچلرز ان ڈینٹل سرجری, وہ کرنے کے بعد بھی کئی لوگ کہتے ہیں وہ ہم نے بی بی ایس ہی کر لیا ہوتا. آپ ڈاکٹر ہیں, آپ کی بھی اپنی فیلڈ ہے, دوسرا ڈاکٹر اس کی بھی اپنی فیلڈ ہے. اس طرح تو ایم بی بی ایس والوں کو انفیرٹی کمپلیکس ہوتا ہے, فلانے نے سی پی ایس کر لی ہے فرسٹ اٹیمپٹ میں, ہم نے نہیں کر سکی. جب تک بات آپ یہاں پہ آپ تسلی کی بات کرتے تو تسلی تو انسان کو کبھی بھی نہیں آتی, تسلی تو پھر اللہ کے ذکر میں ہی ہے اور کسی چیز میں نہیں ہے. سو بات یہ ہے کہ کیریئر قبر میں, قبر میں بھی ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے یہاں سے کچھ توشے وہاں کے لیے بھیجے ہیں. تو جو ہماری وہاں پہ بھی نہیں کرنے دینا, وہاں پہ بھی بس اس کی مہربانی ہے جی, بغیر حساب کے اگر بخشتے تو بالکل جی, ہم سب اس قابل تو نہیں ہے کہ حساب کے بعد بخشے جائیں, بغیر حساب کی اللہ تعالیٰ کا کرم اور فضل ہوگا, بخشے جائیں گے انشاءاللہ. اچھا, اس کے بعد میں آتا ہوں کہ آپ نے ایم ایس سی ایک اسٹوڈنٹ نے کر لی, ٹھیک ہے, یا بیچلرز کر لیا. اس طرح ہم ایم بی بی ایس کے بعد لاٹ آف ڈپارٹمنٹس جس میں ہم ایف سی پی ایس کرتے ہیں, ایم ایس کرتے ہیں, ایک بہت بڑی ہمارے پاس اپرچونٹی ہے. نو ڈاؤٹ سائیکالوجی میں بھی ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہوگی, لیکن لوگوں کو پتہ نہیں ہے اس اپرچونٹی کہ ہم بی ایس کے بعد جو اس میں اسپیشلائزیشنز ہیں وہ کس کس چیز میں, وہ ہمیں ذرا آپ اس کے بارے میں گائیڈ کریں. دیکھیں, بی ایس کے بعد میں نے آپ کو کہا نا, کلینکل اور اپلائیڈ دو چیزیں آ گئی, پھر کیریئر کاؤنسلنگ آ گئی, اور سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ سائیکالوجی سے ایک بہت اچھا اسپیچ تھراپسٹ بھی بن سکتا ہے. ایم ایس آپ کلینکل سائیکالوجی میں کر سکتے ہو, آپ ایم ایس اگر آپ اسپیچ اینڈ لینگویج پیتھولوجی میں کرو تو بہت زیادہ ڈیمانڈز ہیں, بہت اچھا کام ہے, پاکستان میں بہت اچھے ٹیچرز موجود ہیں. میں نے ایم ایس اسپیچ اینڈ لینگویج پیتھولوجی میں کیا, پیتھولوجی میں, اور کہاں سے؟ رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی اسلام آباد سے. اچھا جی, پوٹھوار کیمپس سے. سو یہ ہے کہ وہاں پہ بھی بہت اچھے ٹیچرز ملے, اچھا سیکھنے کو ملا, انہی کے سکھائے ہوئے چیزوں کو. آج دیکھیں آپ ہری پور میں آپ کا بچہ آتا ہے, سی پی چائلڈ آ جاتا ہے, ڈیلیڈ اسپیچ کے ساتھ آتا ہے, آرٹیکولیشن کا بچہ, توتلا, بول نہ سکنے والا, ڈیلیڈ مائل سٹونز کے ساتھ, تو وہ میں کر رہا ہوں. تو یہ انہی ٹیچر کی مہربانی ہے, انہوں نے سکھایا ہے, انہوں نے انسٹرکٹرز نے ہمیں انسٹرکشنز دی ہیں, تو آج ہم یہاں تک پہنچے, پورے ضلع کو سرو کر رہے ہیں. آگے کا پلان تو اللہ ہی جانے, لیکن پلان یہ ہے پی ایچ ڈی کا پلان ہے انشاءاللہ. اس ادارے کو اسٹیبلش کرنا ہے, اللہ اس کو اسٹیبلش کرے. میں کہتا ہوں ہم ہو نہ ہو ادارے چلتے رہیں انشاءاللہ, چلتے رہیں گے. آپ نے اتنی محنت کی ہے, اتنی کاوش کی ہے. اچھا, جو اسپیچ تھراپی ہے پاکستان میں, اس کا اچھا سکوپ ہے یا فورن میں اچھا سکوپ ہے؟ اسپیچ تھراپی کا پاکستان میں بھی بہت اچھا سکوپ ہے اور فارن میں بھی بہت اچھا سکوپ ہے. پاکستان میں آپ کو ایک ٹریول کرنا پڑتا ہے میرے خیال سے ایک بڑی سٹی میں, جہاں پر لوگوں کو اویئرنیس ہو کہ واٹ از اسپیچ تھراپی. موسٹلی جو سائیڈ ایریاز ہیں ان میں تو لوگوں کو, ٹیریفریز میں لوگوں کو پتہ نہیں ہے. ان کے لیے ایک ڈسپینسری کا ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہے جس نے ایم بی بی ایس کیا ہے, موسٹلی جو ایم بی بی ایس نہیں بھی جس نے کیا ہوا, جو ایک ٹیکا لگا سکتا ہے, ان کے سارے مسائل اسی نے حل کرنے ہیں. تو یہ چیز ایک بہت زیادہ سفر کر رہی ہے جو ایم بی بی ایس سے آؤٹ آف فیلڈ جا رہے ہیں بچے. میرے خیال سے اس کے لیے ہمیں بہت زیادہ ورک کرنا پڑے گا. اچھا, اسپیچ تھراپی کا فورن میں اسکوپ کیسے؟ اسپیچ تھراپی کا فارن میں اسکوپ ایسے ہے کہ وہ لوگ بہت زیادہ اویئرڈ ہیں, وہاں پہ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے اسپیچ تھراپسٹ نے کیا کرنا ہے, نہ وہاں پہ کسی ڈاکٹر کو جا کے بتانا پڑتا ہے کہ مہربانی کریں میرے پاس اسپیچ تھراپی کا بچہ ہے تو بھیجیں. وہاں پہ لوگ آلریڈی اویئرڈ ہیں, وہاں پہ بہت کام ہو چکا ہے اس پہ, وہاں کے آتھرز کی کتابیں ہم لوگ پڑھ رہے ہیں, میری اپنی ٹیچرز وہاں پہ جا کے جابز کر رہی ہیں اور بہت اچھا ارن بھی کر رہی ہیں اور سرو بھی کر رہی ہیں. آپ کہیں محب الوطنی میں تو نہیں پاکستان بیٹھے؟ یار محب الوطنی ان سینس یہ کہ ہماری مجبوری ہے پاکستان میں بیٹھنا. آپ کو پتا ہے کسی بھی بندے کو اچھی اپرچونٹی ملے گی تو یہاں سے ضرور جائے گا, لیکن ہری پور میں میرا خمیر ہے, جگہ خالی نہیں چھوڑوں گا, جب بھی جاؤں گا یہاں پہ کوئی نہ کوئی اسپیچ تھراپسٹ ضرور بیٹھے گا جو لوگوں کو سرو کرتا ہے. سر آئی ہوپ کہ ہماری آڈینس کو آپ کے پورے انٹرویو سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا. جو بچے ابھی ایف ایس سی کر چکے ہیں یا ایم ایس میں, اگر آپ اسپیچ تھراپی وغیرہ میں فورن میں بھی ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں, ہمارے پاس تو چائنا کے ہوتے ہیں, اگر آپ چائنا میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو اس میں ایک اچھے اسٹیفنڈ پہ 3000 to 3500 جو کہ پاکستانی 2.5 لاکھ روپے بنتا ہے. میں یہاں پہ ڈاکٹر صاحب ایک چیز آپ کے ساتھ ایڈ کروں گا. چائنا کا یہ ہے کہ وہاں پہ ایک اچھا انوائرمنٹ ہے, سیکھنے کو ملتا ہے, جو میرے دوست ہیں وہی بتاتے ہیں, اور وہاں پہ آپ کو جو آپ اسٹیپنڈ کہہ رہے ہیں, ہم اپنی زبان میں اس کو کہتے ہیں اسکالرشپ, وہاں پہ اسکالرشپ بھی مل جاتی ہے, اور ایون آپ اپنی فیملی کو بھی سپورٹ کر سکتے ہیں. ہر وقت ہم لوگ یہ بات نہیں سوچتے ہیں کہ یورپ ہی جانا ہے, یورپ کے کنٹریز میں ہی جانا ہے,
ٹھیک ہے, وہاں پہ آپ جیب سے پیسہ لگاتے ہو, جبکہ چائنا آپ کو پالتا ہے, ایون آپ کو پے کرتا ہے. اگر آپ اپنا فیملی لے کے جانا چاہتے ہیں ایم ایس میں تو آپ کو فیملی ویزا ملتا ہے اور اس کا پراپر رینٹ آپ کو پے کیا جاتا ہے, جو اس 1.5-2 لاکھ سے ایکسٹرا ہوتا ہے. وہاں پر رہنے کا اپارٹمنٹ رینٹ ہوتا ہے. تو جو اس میں کرانا چاہیں گے انشاءاللہ اس میں ایڈمیشن کرانا چاہتے ہیں تو وہ ویڈیو بھی میں علیحدہ انشاءاللہ ایک بناؤں گا اس پر, ایڈمیشن ان ایم ایس, اور وہ سپتمبر انٹیک میں ہوتے ہیں. ہم سے جو کرانا چاہے گا کہ ایسے کنسلٹنسیز انشاءاللہ یہاں سے بھی ہو جائیں گے, اور ویسے ڈائریکٹ کا بھی میں آپ کو طریقہ بتاؤں گا, لیکن اس میں 50-50 ہوتا ہے ڈائریکٹ میں. تھینک یو ویری مچ. ایٹ لاسٹ ہم آپ سے کوئی اچھا سا جملہ سننا چاہیں گے ہماری آڈینس کے لیے, کوئی ان کے لیے پیغام اچھا سا. دیکھیں آڈینس کے لیے اچھا پیغام بینگ سائیکالوجسٹ اینڈ بینگ اسپیچ تھراپسٹ میں یہ دوں کہ ہم نے لوگوں کے کہنے پہ خود کو نہیں سدھارنا, لوگ جو کہیں گے ہم اس طرح کرتے جائیں گے. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے اللہ کی مرضی کس چیز میں ہے اور اللہ کا حکم کس چیز میں ہے. دیٹس آل. ماشاءاللہ بہت اچھی بات آپ نے کی. تھینک یو ویری مچ. آپ نے ہمیں ٹائم دیا ہے, آپ نے اتنی مصروف, ابھی ہم آپ کا زیادہ ٹائم بھی نہیں لیں گے کیونکہ there are a lot of patients waiting for you. تھینک یو ویری مچ. اللہ آپ کے لیے آسانیاں کرے ڈاکٹر صاحب. ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. تھینک یو آڈینس, آپ نے ہمارا انٹرویو دیکھا. آپ لوگوں کو بھی اللہ حافظ, اپنا خیال رکھیں, ہمارا چینل سبسکرائب کریں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.